سجادہ نشین سندر شریف اور اپنا پورا نام آپ پلیز بتا دیجیے. سید محمد حبیب عرفانی. ماشاء اللہ. میں آستانہ عالیہ سندر شریف سے جناب سید محمد وجیہ السیما عرفانی کا سجادہ نشین ہوں. اپنے دور کے شاعر مترجم جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور وہ آج بھی A+TV پر چل رہا ہے. آپ بھی کچھ فرما دیجئے کہ عورتوں کا کیا مقام ہے, انسانیت کا کیا مقام ہے. دیکھیے عورت جو دین اسلام نے عزت اور توقیر عورت کو دی ہے وہ کسی پہلے مذہب نے دی. سبحان اللہ. اسلام نے جہاں عورت کے لیے حق وراثت رکھا, جہاں عورت کے لیے والد کی جو بھی اس کے بڑے ہیں ان کی جائیداد میں حصہ رکھا, وہاں خامد کے ساتھ اس پر ذمہ داری اس کی ڈالی ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو باپ یا بھائی کی ذمہ داری ہے, شادی شدہ ہے تو خامد یا بیٹے کی ذمہ داری ہے. اور اس میں یہ بات دوسری کہ ہمارے ہاں ایک عام کنسیپٹ یہ ہے کہ عورت اگر ورکنگ وومن ہے, اس کی کمائی اس کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے, اور یہ دین اسلام کے احکامات ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکتی ہے, اگر وہ نہ چاہے تو اس کو پابند یا مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ دین اسلام نے وراثت میں آدھا حصہ اس لیے کہ اس کے پاس خامد کی طرف سے بھی حصہ آنا ہے, اس کے پاس باپ کی طرف سے بھی حصہ آنا ہے, یا اپنے والدین کی طرف سے یا اپنے سسرال کی طرف سے حصہ آنا ہے. اس لیے شاید یہ بھی اس کے لیے دیکھا جائے تو ایک کافی حد تک کہ اس پر ذمہ داری کوئی نہیں. اس وجہ سے یہ, اور کہیں بھی جہاں گواہی کا عادی کا کہا جاتا ہے وہاں یہ ہے کہ ایک مرد یا دو خواتین, اور دو خواتین ان کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے. دو خواتین کی گواہی نہیں ہے, ایک اس کی سپورٹر ہے کہ اگر اس کے کسی وقت, اور یہ شاید ایک فزیکل مسئلہ ہے یا بایولوجیکل مسئلہ ہے یا میڈیکل مسئلہ ہے کہ کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ جب خاتون اپنے کچھ معاملات میں جو وہ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے یا ذہن میں ہوتا ہے وہ اس کو یاد میں نہیں رہتا, تو اس وقت میں ایسی اگر کیفیت ہو یا حالت ہو تو دوسری عورت جو ہے وہ اس کو یاد کروانے والی ہے. ایک سوال ہو, کیا یہ جائز ہے کہ ایک مرشد سجادہ نشین اپنے والد کے یا اپنے پیر و مرشد کی گدی پہ بیٹھ کر ہزاروں قسم کے خادمائیں اور خادمینوں کو رکھے اور ان کو عورت صرف اس نیت سے دیکھے کہ یہ صرف خادمائیں ہیں, کیا یہ جائز ہے سجادہ نشینوں کے لیے؟ نہیں, دیکھیے خادمائیں جو ہیں وہ خدمت کرنے والی عورتیں, اس میں یہ ہے کہ اگر جب مرد مل رہے ہیں تو پھر خاتون کو اس منصب پر نہیں لانا چاہیے, اس لیے کہ خاتون کی تکریم یا عزت وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اور اس کو اسی نظریے اور انداز سے کہ اگر کوئی اپنی ماں, بہن یا بیٹی سے وہ خدمت لے سکتا ہے تو پھر اپنی خادماؤں سے. آج کل تو لوگ خادماؤں کو جنات پکڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور خادمائیں جو ہیں آج کل پیر و مرشد بن کر بیٹھی ہیں. پورے پاکستان میں اتنے گھٹیا قسم کے گدی نشین اور اتنے گھٹیا قسم کے لوگوں نے ڈیرے بنا رکھے ہیں کہ جس کو پکڑنا آپ کا, ہم سب کا فرض ہے. کائنڈلی آپ اس میں میرا ساتھ دیجیے گورنمنٹ لیول پہ. میں عمران خان سے بھی اپیل کروں گی کہ اس کے لیے فوری طور پہ جو ہے بین المذاہب کی طرف سے کارروائیاں شروع کر دیں. دیکھیے اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جعلی پروفیسر, جعلی ڈاکٹر, جعلی نوٹ, جعلی پیر, جس شے کی اہمیت ہوتی ہے اس کی نقل مارکیٹ میں آتی ہے. بالکل. یہ جو کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ 10 دفعہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے یا نہیں. اس کو کوئی ریکمینڈ کرتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے. جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے, نوٹ جعلی مل رہا ہے تو وہ چیک کرتا ہے ضرور. کیا کمروں میں بند کر کے خادمائیں دوسروں کے جن اتار سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارے ہاں تو یہ طریقہ کار نہیں. اگر ایسا ہو تو اس کا کیا سدبات کیا جائے؟ دیکھیے یہ چیزیں, یہ کام جنات یقیناً اس کائنات میں ہیں, لیکن میں اپنے مشاہدے میں یا اپنے تجربے کی بات گزارش کروں کہ شاید 100 میں سے ایک ایسا مریض ہوتا ہے جس کو بنیادی طور پر یہ تکلیف. میں نے عرض کیا کہ میں گزارش کرتا ہوں وہی کہ باقی 99% مریض جو ہیں وہ میڈیکل کا, اور ہمارے ہاں یہ جعلی پیروں کا, جعلی آستانوں کا یہ کام ہے. اب ایک شے دیکھیے کہ سرگودا میں کچھ عرصہ پہلے 20 آدمی قتل کر دیے گئے. جی ہاں. یہ کسی طریقت میں, کسی تصوف میں
کسی بزرگ کے ہاں یہ قاعدہ کرینہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ ان لوگوں پر اور جوتے لگنے چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کا نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ دین سے، نہ دین کے احکامات سے، نہ دین کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہے. وہ صرف اپنی دنیا داری کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنی ناجائز نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے پر آتے ہیں. ورنہ یہ تصوف کا یا طریقت کا ایک منصب یہ ہے کہ یہ مولائے کائنات مولا علی مشکل اکشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خلافت عطا فرمائی اس وقت یہ شروع ہوا اور وہاں سے پھر یہ چلتا آ رہا ہے. اور اس میں جو ہمارے اکابر صوفیاء ہیں یا سلف صوفیاء ہیں ان میں سے ایک حضرت ابو حسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ان کی خانقاہ کے باہر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس خانقاہ میں آنے والے سے اس کا مذہب مت پوچھا جائے. بے شک اس کو پہلے